اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد و آل محمد. فقہی احکام سے متعلق آج ہماری کلاس ہے، اور ابھی تک تو ارادہ یہی ہے کہ 5-6 عنوانات اس میں ہم کوشش کریں کور کرنے کی، لیکن جب یہ گفتگو شروع ہو جائے گی تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ کتنا ٹائم اس میں لگے گا اور کتنے عنوانات کور ہو سکیں گے. اس میں ایک چیز اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ دیکھا جائے تو عنوانات کتنے مختصر ہوتے ہیں اور اس میں تفصیل کتنی زیادہ ہوتی ہے. تو ایک طریقہ کار یہ بھی ایک دماغ میں رکھیے کہ کسی بھی شرعی حکم کو جاننے کے لیے اس کو تمام جہات سے، تمام پہلوؤں سے جاننا ضروری ہے، ورنہ انسان بیان کرنے میں بھی بہت غلطیاں کر سکتا ہے، سمجھنے میں بھی غلطیاں کر سکتا ہے، لوگوں کو بتانے میں بھی غلطیاں کر سکتا ہے. تو آپ لوگوں کا بہرحال یہ ہے کہ کچھ علم حاصل کر کے معاشرے کے اندر کام کرنا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ مسائل کو ان ڈیپتھ سمجھیں. جیسے کہ ابھی چند ایک عنوانات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عنوان کتنا مختصر ہے اور اندر اس میں کتنی جامعیت ہوتی ہے فقہی احکام میں. تو پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے عورت اور مرد کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ بڑا مورد ابتلا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے. تو اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات جان لینا چاہیے، یہ جو مسئلہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے نماز پڑھتے وقت، کیا اس مسئلے میں محرم و نامحرم کا کوئی فرق ہے؟ مثلا لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر والد کے ساتھ کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ پڑھ رہی ہے، شوہر کے ساتھ پڑھ رہی ہے یا بیٹے کے ساتھ پڑھ رہی ہے، تو پھر تو یہ تو محرم ہے، ان میں تو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ محرم اور نامحرم کا اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں. یعنی جس طریقے سے ایک نامحرم سے جتنا بھی فاصلہ، یعنی جتنا نماز میں ضروری ہے، اس میں محرم اور نامحرم دونوں برابر ہیں. چاہے اپنے والد کے ساتھ کم فاصلے کے تحت کھڑی ہوئی ہو، چاہے بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، ہر صورت میں اس کو اتنا ریکمینڈڈ فاصلہ رکھنا ضروری ہے. جو بھی ہم آگے چل کر ذکر کریں گے وہ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. یعنی اس مسئلے میں پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ محرم اور نامحرم کا کوئی فرق نہیں، جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں. جب بھی آپ کہیں بیان کریں گے یہ مسئلہ تو فوراً لوگ اگلا سوال یہ پوچھیں گے کہ کیا اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. محرم و نامحرم کا اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے جو بھی آگے چل کر ذکر ہوگا. دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کیا اس مسئلے میں بالغ اور نابالغ کا کوئی فرق ہے؟ یعنی کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. جتنا بھی فاصلہ ہونا چاہیے، جتنا فاصلہ ضروری ہے، اس میں بالغ اور نابالغ کا یقیناً فرق ہے. یہ اس وقت مسئلہ ہے کہ جب بالغ مرد و عورت نماز پڑھ رہے ہوں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نابالغ ہے، مثلا مرد نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں اس کی بیٹی جو کہ نابالغ ہے آ کر کھڑی ہوئی، تو کوئی مسئلہ نہیں، تو کسی فاصلے کی ضرورت نہیں. بیوی مثلا کوئی عورت کھڑی ہوئی اور ساتھ میں اس کا مثلا بیٹا کھڑا ہو جائے، بھائی کھڑا ہو جائے، تو اس میں بالغ اور نابالغ کا فرق ہے. محرم و نامحرم کا کوئی فرق نہیں تھا، لیکن بالغ و نابالغ کا فرق ہے. کوئی سا بھی دو یعنی مرد و عورت میں سے کوئی سا بھی ایک اگر نابالغ ہے تو پھر کسی فاصلے وغیرہ کی شرط نہیں ہے. بالکل ساتھ میں بھی کھڑا ہو، ساتھ میں لیٹا ہو، بیٹھا ہو. کوئی مثلا قالین پہ نماز پڑھ رہی ہے، وہیں پر ہی کوئی نابالغ بچہ جو ہے وہ ساتھ میں لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اس سے کوئی فرق، بلکہ نماز بھی اگر پڑھ رہا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں. یعنی بالغ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے. یعنی نابالغ بچہ اگر ساتھ میں کسی کی بھی کھڑا ہو جائے تو کسی فاصلے کی پھر پاسداری واجب نہیں. تیسرا مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ کیا اس مسئلے میں مشغول نماز ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فرق ہے؟ یعنی ایک مثلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی بیوی ساتھ میں ہی کارپیٹ پہ لیٹ کر سو رہی ہے اور فاصلہ نہیں ہے،
تو اس میں یہ مسئلہ اس وقت پیش آئے گا فاصلے کا کہ جب وہ دونوں مرد و عورت نماز پڑھ رہے ہوں، ان میں اگر کوئی ایک بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر یہ والا مسئلہ نہیں ہوگا. یعنی اس کی پاسداری، اس فاصلے کی ضروری، کوئی فاصلہ پھر ضروری نہیں. یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب دونوں فریق عورت اور مرد مشغول نماز ہوں. کوئی ایک بھی اگر مشغول نماز نہیں ہے تو پھر اس مسئلے کا اطلاق نہیں ہوگا. پھر ایک چیز، اب دیکھیے یہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں، آپ کا وہ بنتا جا رہا ہے خاکہ. کیا اس مسئلے میں دونوں کے اونچائی یا نیچائی پر نماز پڑھنے کے اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، اس میں فرق ہے. یعنی اگر ان کو ساتھ ساتھ کھڑا ہوا نہ کہا جائے، یعنی ایک اونچائی پر نماز پڑھ رہا ہے اور ایک نیچے کی طرف نماز پڑھ رہی ہے کوئی خاتون، کہ کوئی خاتون اونچائی پر ہے، مرد جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے، کہ ان کو ساتھ ساتھ کھڑا ہوا نہ کہا جا سکے، تو اس صورت میں پھر کوئی فاصلے کی ضرورت نہیں. مثلا ہو سکتا ہے کہ ایک اونچائی پہ ایک تخت پہ نماز پڑھ رہی ہوں کوئی خاتون، عام طور پہ اس طرح پہلے پڑھی جاتی تھی، اور مرد کہیں نیچے کھڑا ہوا ہے، یعنی ان کو ساتھ ساتھ کھڑا ہوا نہ کہا جا سکے، تو پھر کسی فاصلے وغیرہ کی کوئی شرط نہیں. یہ مسئلہ اس وقت آتا ہے جیسے ابھی آگے چل کے آئے گا جب انہیں کہا جائے کہ ہاں یہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے، یا ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے اس میں. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ اس وقت اس مسئلے میں کوئی حائل، رکاوٹ یا درمیان میں پردے کے اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ تو جی ہاں، اس میں فرق ہے. یعنی اگر عورت اور مرد کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے، کوئی حائل چیز ہے، کوئی پردہ وغیرہ لگا ہوا ہے، یا کوئی دیوار درمیان میں ہے، تو پھر کسی فاصلے کی پاسداری کی شرط نہیں. یہ جو رکاوٹ بیچ میں آ گئی، حتیٰ کہ یہ رکاوٹ ضروری نہیں ہے کہ اس میں عورت اور مرد ایسی رکاوٹ ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. مثلا یہی ہلکا پردہ جیسے لگا ہوا ہے، اب اس میں اتنا کہ تھوڑا بہت نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں برابر میں کوئی کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی بالکل کافی ہے. بلکہ اتنا شفاف ہو جیسے بیچ میں کوئی گلاس لگا دی، شیشہ لگا دیا جائے، بالکل ٹرانسپیرنٹ شیشہ، تو اگرچہ بالکل ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی فرق نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے بالکل سامنے بیٹھے دیکھ رہے ہوں، تب بھی یہ کافی ہے یہ رکاوٹ، اور پھر کسی بھی فاصلے کی شرط ختم ہو جاتی. یعنی اگر درمیان میں کوئی شفاف شیشہ بھی موجود ہے رکاوٹ کے طور پر، تب یہ والی چیز نہیں ہوگی. یعنی کوئی حائل رکاوٹ اگر درمیان میں ہے، چاہے وہ پردہ ہو، دیوار ہو، کوئی شیشہ ہو. البتہ یہ ضرور علماء نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی رکاوٹ ہونی چاہیے کہ جس میں ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، لیکن یہ صرف ایک بہتر چیز ہے، ورنہ شیشے جیسی شفاف رکاوٹ یا حائل ہونا بھی کافی ہے، اور پھر کسی فاصلے وغیرہ کی شرط نہیں ہوتی. اسی طرح سے کیا اس مسئلے میں نماز کو پہلے یا بعد میں شروع کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ مثلا ایک آدمی پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے اور عورت نے فاصلے کا خیال نہیں کیا اور اس کے ساتھ آ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی، یا عورت نماز پڑھ رہی ہے، مرد نے فاصلے کا خیال نہیں کیا اور جو ہے نماز شروع کر دی، تو کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ تو اس میں کوئی فرق، یا اس میں ویسے علماء اور مجتہدین میں ایک اختلاف ہے، آگے چل کر ہم اس کو ذکر کریں گے. جیسے کہ مرحوم آیت اللہ خوئی یہ فرماتے تھے کہ جس نے بھی بعد میں نماز شروع کی ہے اس کی نماز پہ فرق پڑے گا، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس نے فاصلے کا خیال کیوں نہیں کیا. پہلے والا جو ہے وہ تو پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن آقا سیستانی نے اس میں ان سے اختلاف کیا ہے، اور یہ فرماتے ہیں، ویسے آگے چل کر اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے، کہ اگر کچھ خاص طریقوں سے اس نماز کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو احتیاط واجب ہے کہ پہلے والے شخص کی نماز بھی باطل ہے، جس نے پہلے سے نماز شروع کر رکھی. دوسرے کی تو باطل ہوگی کہ جان بوجھ کے تم نے آ کر اس طرح سے کیسے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی، تم نے فاصلے کا خیال کیوں نہیں کیا. اصولاً بظاہر عقل یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھئی جو دوسرے آدمی نے فاصلے کا خیال نہیں کیا تو اس کی نماز باطل ہونی چاہیے. آقا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے والے کی بھی نماز باطل ہو جائے گی، بشرطے کہ 3-4 باتوں سے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. اب یہ ہم 3-4 باتیں ذکر کریں گے کہ کیا ہے کہ نماز کو وہ پہلا شخص کیسے اپنی نماز کو بچا سکتا ہے.
اچھا، یعنی فاصلہ شرعی کا خیال نہ رکھا جائے جان بوجھ کر، تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ فتوے کی بنا پر نماز باطل ہے، اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں، جس میں آغا سیستانی بھی شامل ہیں، کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ یعنی جو ریکمینڈڈ فاصلہ شرعی ہے، جس میں بھی ہم مجتہدین کے فتاوے ذکر کریں گے، تو اگر اس چیز کا خیال نہیں کیا کسی نے، اور فاصلے کا خیال کیے بغیر یعنی کم تر فاصلے پہ اس نے نماز شروع کر دی، تو اس کی نماز پہ فرق کیا پڑے گا؟ نماز باطل ہو جائے گی، احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہو جائے گی آغا سیستانی میں، کچھ دیگر فقہاء ہیں وہ کہتے تھے کہ فتوے کی بنا پر باطل ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت مرد کے پیچھے کھڑی ہو تو کیا تب بھی مذکورہ فاصلہ رکھنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں۔ عورت اگر مرد کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے تو پھر اتنا فاصلہ ضروری نہیں ہے جتنا کہ ابھی ہم آگے چل کر ذکر کریں گے، جتنا عورت اور مرد کے درمیان عبادات میں فاصلہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، عورت کم سے کم مرد کے کتنا پیچھے کھڑی ہو؟ ایک تو یہ کہ بالکل پیچھے کھڑی ہوئی ہے، وہ تو بہت واضح ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذرا دائیں یا بائیں اس طرح سے کھڑی ہوتی ہے، بالکل بھی پیچھے نہیں ہے، کتنا پیچھے کھڑی ہو؟ تو عورت کم سے کم اتنا پیچھے ہو، اگر وہ برابر میں بھی کھڑی ہوئی ہے تو اسے اتنا پیچھے ہونا چاہیے کہ عورت جس جگہ پہ عورت سجدہ کرے گی وہ جگہ سجدہ کرتے ہوئے مرد کے گھٹنوں سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی مرد بھی جب سجدے میں ہو تو جہاں مرد کے گھٹنے ہیں اور عورت اس کے سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہے برابر میں، تو کم سے کم اسے اتنا پیچھے ہونا چاہیے کہ عورت کی جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہ مرد کے سجدہ کرتے ہوئے گھٹنوں سے پیچھے ہونی چاہیے، یعنی اس سے آگے نہ نکل جائے۔ اگر آگے نکل جائے گی تو پھر اتنا فاصلہ رکھنا ضروری ہو جائے گا کہ جو آگے چل کر ذکر ہونے والا ہے۔ یعنی عورت کم سے کم مرد کے یا تو بالکل پیچھے کھڑی ہو، یا اگر برابر میں اگر کھڑی ہوئی ہے تو کم سے کم اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ عورت کے سجدے کرنے کی جو جگہ ہے وہ مرد کے سجدہ کرتے ہوئے مرد کے گھٹنوں سے آگے نہ جائے۔ اچھا، یہ ایک اہم اس میں مسئلہ ہے۔ یعنی لیکن اگر عورت آگے کھڑی ہو جائے مرد کے، یا مرد کے بالکل برابر کھڑی ہو جائے، تو پھر تو اس فاصلے کی پاسداری کرنا ضروری ہے، کیونکہ جتنا شریعت نے اپنی اپنی تقلید کے مطابق واجب قرار دیا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ اس وقت نہیں ہوگا کہ جب عورت پیچھے کھڑی ہوئی ہے، یا اگر برابر میں بھی کھڑی ہوئی ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ اس کے سجدہ کرنے کی جگہ سجدہ کرتے ہوئے مرد کے گھٹنے سے آگے نہیں ہونی چاہیے، تو پھر فاصلے کی شرط نہیں ہوگی، اس سے پیچھے ہی کھڑا ہوا مانا جائے گا۔ لیکن اگر آگے کھڑی ہو گئی تو پھر اتنا فاصلہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اچھا، کتنا فاصلہ ضروری ہے، جو بھی آپ اتنی دفعہ سن چکی ہیں مجھ سے کہ جو ابھی آگے چل کر آئے گا کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اختیاری حالت میں احتیاط لازم کی بنا پر 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے عورت اور مرد میں نماز پڑھتے ہوئے۔ اچھا، ہاتھ سے مراد یہاں پر بالشت نہیں ہے، بلکہ انگلیوں کے سرے سے لے کر کوہنی تک کا جو حصہ ہے یہ ایک ہاتھ شمار ہوگا، اور اس طرح سے کرتے ہوئے 10 ہاتھ۔ اب فوراً دماغ میں آئے گا کسی بھی شاید اگر کوئی ذرا نسبتاً چھوٹا کمرہ ہے تو اتنی تو جگہ کمرے میں نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے دوسرے کمرے میں ہی کہیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ بھی دیکھیے، ویسے شریعت نے اس میں بھی بتایا ہے، خود آغا سیستانی نے بھی لکھا ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ مثلا کسی جگہ قید ہو گئے ہیں عورت اور مرد، یا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی ایسے ہوٹل وغیرہ کے اندر ہیں، ایک چھوٹا سا کمرہ ان کو ملا ہوا ہے، یا گھر ہی اتنا چھوٹا ہے، مثلا ایک کمرہ ان کے پاس ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا کرے وہ، یعنی پھر ایک آدمی ایک وقت، اگر وقت تنگ نہیں ہے، وقت وسیع ہے نماز میں، تو مرد یا عورت میں سے کوئی بھی ایک پہلے نماز پڑھ لے، اور پھر جب اس کی نماز ختم ہو جائے تو پھر دوسرا شخص نماز پڑھے، کیونکہ وقت وسیع ہے تو دونوں نمازوں کے ٹائمنگز کو وہ کر لیں ڈسٹریبیوٹ۔ ہاں فرماتے ہیں البتہ بہتر یہ ہے، اب فقہی ہے، حکم ہے، اس کو کوئی
لوگ عام طور پر جینڈر کے اعتبار سے آج کل فوراً وہ لے آتے ہیں اس میں مسائل. انہوں نے کہا کہ بہتر یہ کہ مرد پہلے نماز پڑھ لے, مرد کو پہلے نماز پڑھنے کا موقع دے دیا جائے, وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے, اس کے بعد پھر عورت نماز پڑھے. ہاں البتہ اگر نماز کا وقت بالکل تنگ ہے اور دونوں کی نمازیں قضا ہونے والی ہیں اور کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے اور وہیں پہ نماز پڑھنی, تو فرماتے ہیں کہ پھر اس صورت میں, وقت تنگ ہونے کی صورت میں, دونوں کم فاصلے میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی حالت اختیار کی بات ہو رہی ہے, احتیاط لازم کی بنا پر 10 ہاتھ کا فاصلہ ضروری ہے. ہاتھ سے مراد بالشت نہیں ہے بلکہ انگلیوں کے سرے سے لے کر کوہنی تک یہ ایک ہاتھ شمار ہوتا ہے. ذرا زے رے الف اور عین یہ ایک ہاتھ شمار ہوتا ہے. یعنی بالشت والا مسئلہ آقا سیستانی کے نزدیک یعنی نہیں ہے, ہاتھ ہونا چاہیے. تو اختیاری حالت میں احتیاط لازم کی بنا پر 10 ہاتھ کا فاصلہ. اچھا, جو دیگر علماء کرام ہیں, مراجع اعظام ہیں, جیسے مرحوم آیت اللہ خوئی یہ فرماتے تھے کہ ہر سمت سے ایک بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے. یعنی عورت چاہے آگے کھڑی ہو, دائیں یا بائیں کھڑی ہو یا پیچھے کھڑی ہو, یعنی اس کے سجدہ کرنے کی جگہ اور مرد کے پاؤں میں بھی ایک بالشت کا فاصلہ ہو, اور ساتھ ساتھ بھی کھڑے ہو تو عموماً ایک بالشت کا فاصلہ ہو ہی جاتا ہے. تو آغا خوئی ہوں, آیت اللہ وحید خراسانی ہوں, آیت اللہ اسحاق فیاض ہوں, رہبر معظم ہوں, سب کہتے ہیں کہ ایک بالشت کا فاصلہ کافی. آغا سیستانی فرماتے تھے اختیاری حالت میں احتیاط واجب کی بنا پر 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا ضروری, یعنی ایک بالشت ان مراجع اعظام کے فتوے کے تحت. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا البتہ یہ ہے, صرف اس وجہ سے تاکہ آپ کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جب کام کرنے جاتے ہیں تو مختلف مراجع کے مقلدین ہوتے ہیں, تو آپ کے دماغ میں بہرحال ایک آئیڈیا رہنا چاہیے کہ اس مسئلہ میں صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ جس کی زیادہ شہرت ہے فقط ان کا مسئلہ اگر بتا دیا جائے تو دیگر مراجع کے جو مقلدین ہیں اس سے رہ جاتے ہیں. لیکن ایسی معلومات کے لیے بہرحال آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی وہ فرماتے ہیں عورت ہر صورت میں مرد کے پیچھے ہی کھڑی ہو, اس کے ساتھ اور اس کے آگے کھڑی نہ ہو. اور اس کے علاوہ آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی, آیت اللہ سیستانی کا تو آپ نے سنا کہ احتیاط واجب ہے کہ 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو. آیت اللہ بشیر نجفی تو فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے کہ 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے, یعنی احتیاط واجب والا مسئلہ بھی نہیں. اچھا, کیا اس مسئلے میں کوئی استثناء ہے, کوئی ایکسپشن ہے کہ جب 10 ہاتھ کا فاصلہ رکھنا ضروری نہ ہو آقا سیستانی کے فتوے میں, یا فاصلے وغیرہ کی شرط جس میں ختم ہوتی ہو, کوئی ایکسپشن, کوئی استثناء؟ تو جی ہاں, حج کے موقع پر یا عمرہ وغیرہ انسان کر رہا ہو تو اس کو نماز طواف پڑھنا ہوتی ہے, اور اس کے بعد یعنی پہلے طواف کر رہا ہے, اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز طواف پڑھنا. لیکن اگر ازدحام ہو اور رش بہت زیادہ ہو, اور وہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم کی ویسے اصلاً حکم ہے کہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس سے اور آگے جو سنہری رنگ کا جو شوکیس رکھا ہوا ہے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں. درود بھیجیے محمد علیہ محمد. اب حکم یہ ہے کہ نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جائے. واجب طواف کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ مستحب طواف جو ہوتا ہے, جو عام طور پر جو واجب طواف نہیں ہے ویسے ہی جو طواف کر رہے ہیں, اول تو مستحب طواف کی جو نماز طواف ہے وہ خود ہی ضروری نہیں ہے پڑھنا, ثواب کے لیے پڑھی جا سکتی ہے. اور مستحب طواف کی جو نماز طواف ہے وہ مسجد الحرام میں کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کے لیے مطاف ہونا ضروری نہیں ہے جہاں پہ طواف ہو رہا ہوتا ہے, اور نہ خانہ کعبہ کا صحن ہونا ضروری ہے. کہیں بھی پیچھے مسجد الحرام میں بھی کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو واجب طواف ہے اس کی جو نماز طواف ہے یہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جائے گی. جتنا قریب ہو سکے پڑھیں, اور جتنا عام طور پر جب رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو پیچھے 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 دھکیل کے رائٹ لیفٹ جہاں پر بھی آپ کو موقع مل جائے جسے مقام ابراہیم کے پیچھے شمار کیا جائے وہاں پر یہ نماز پڑھنا ہوتی ہے. یہ مقام ابراہیم ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات موجود ہیں. اچھا, پہلے مقام ابراہیم
ایک زمانے میں یہ جو شوکیس نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک اسٹرکچر بنا ہوا تھا, اس کے اندر مقام ابراہیم تھا, لیکن یہ اتنی بڑی سی ایک عمارت بیچ میں آ گئی تھی خانہ کعبہ کے صحن میں کہ حاجیوں کے لیے رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی, تو بعد میں اس کو توڑ دیا گیا اور صرف ایک شوکیس کو رکھا گیا. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ ویسے تو یہ حکم ہے کہ اس کے پیچھے پڑی جائے, پیچھے جتنا بھی موقع ملتا چلا جائے آپ کو, لیکن اچھا پیچھے ہوتے دیکھیں وہ آگے سنہرے رنگ کا شوکیس نظر آ رہا ہے آپ کو, جس پہ چھوٹا سا ایک گنبد سا جو نکلا ہوا ہے دروازے کے سامنے, اس کے پیچھے جہاں تک بھی موقع مل جائے. اچھا, اب جب نماز طواف پڑھیں گے تو 10 ہاتھ کا فاصلہ یہاں کہاں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اژدہام اور رش وغیرہ جب بہت زیادہ ہو اور یہ فاصلہ رکھنا وہاں پر ممکن نہیں ہوتا, تو وہاں پر استثناء اور ایکسیپشن ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان جو نماز طواف, کیونکہ وہاں تو سبھی نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہاں پر اس فاصلے کی پھر شرط نہیں. البتہ علماء فرماتے ہیں خاص طور پر آقا خوئی کے جو مقلدین ہیں وہ ایک بالشت اس طرح سے نماز کی جگہ تلاش کریں کہ کم سے کم ایک بالشت کا تو آگے پیچھے سے, یعنی عام طور پر خواتین اکیلی نہیں ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ خواتین ساتھ ہوتی ہیں, تو کچھ نہ کچھ موقع یا تو عورتیں ہی موجود ہوں دائیں بائیں ایسی جگہ پہ ان کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی, مرد وہاں پر نہ ہو, یا مرد ہے تو وہ دیکھ لے کہ کوئی اطراف میں ایسی عورت نہیں ہے اور 2 رکعت ہی نماز پڑھنا ہوتی ہے, جس میں 2 منٹ بھی بہت مشکل لگتے ہیں, اتنا ٹائم مل ہی جاتا ہے, تو دیکھا جائے گا کہ اس جگہ کے اوپر کوئی بھی عورت اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہے تو آگے پیچھے مرد نہ ہو دائیں بائیں بھی, اور جلدی سے جلد نماز پڑھ کے اور نماز طواف کو مکمل کیا جائے. تو یہ اژدہام کے موقع پر یہ والی ایکسیپشن ہے. اور آغا خوئی کے جو مقلدین ہیں وہ ان کے لیے خاص علماء احتیاط بتاتے ہیں کہ اژدہام کے موقع پر بھی کم سے کم ایک بالش کا فاصلہ ہر سمت سے برقرار رکھیں. اچھا, یہ ہے بھی نماز اور طواف کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہونا چاہیے, 10 منٹ سے زیادہ کا گیپ نہیں ہونا چاہیے. ادھر آپ نے نماز طواف, کیونکہ اکثر یہاں ہوتا ہے کہ جب آپ ایسی جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی وہاں پہ مرد نہ ہو اطراف میں, اور آپ ڈھونڈتی پھر رہی ہیں جگہ اور ہر جگہ مرد کھڑے ہوئے مل رہے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ طواف کیے ہوئے آپ کو 10 منٹ سے زیادہ گزر جائیں. 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر 10 منٹ سے زیادہ گزر گئے تو پھر آپ کو طواف نلیفائی ہو جائے گا اور دوبارہ طواف کرنا پڑ سکتا ہے, تو بڑی مشکل ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ طواف میں اور نماز طواف میں بہت زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے, جلد سے جلد اپنی جگہ تلاش کر کے اور نماز شروع کر دینی چاہیے. لیکن آپ نے سن ہی لیا کہ رش وغیرہ کے ٹائمنگز میں یہ اس وقت ہے کہ جب واقعی اتنا رش ہو, اور آج کل ہے جیسے آج کل تو کوئی وہاں پر رش نہیں ہے, بہت ہی کم لوگوں کی تعداد ہوتی ہے, تو پھر تو ایسی جگہ ہی تلاش کرنا پڑے گی کہ جہاں پر کوئی اطراف میں مرد موجود نہ ہو یا عورت موجود نہ ہو مرد کے لیے. بس وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا, اگر رش کے ٹائمنگز ہیں تو پھر یہ پھر مسئلہ نہیں ہے کوئی, اس میں آغا سیستانی نے اجازت دی. اچھا, اب ایک ہے کہ اگر اس مسئلے کی مخالفت کی تو احتیاط واجب کے طور پر نماز باطل ہو جاتی, سوائے اس کے کہ 3-4 کام انسان کر لے تو پھر دوسرا شخص مثلا ایک نماز پہلے سے پڑھ رہا ہے اور کوئی دوسرا عورت آ گئی وہاں پر, یا عورت کھڑی ہوئی تھی اور مرد آ گیا کوئی وہاں پر, تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہو جائے گی. لیکن 3-4 کام نہ ہوئے تب باطل ہوگی. وہ 3-4 کام کیا ہو سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں آغا سیستانی کہ کوئی حائل یا رکاوٹ ایجاد کر لی جائے. کوئی مثلا پردہ لگا ہوا تھا, اس نے ایک ہاتھ سے پردہ کھینچ دیا بیچ میں, کوئی بھی ایسی چیز, کوئی اور ایسی چیز بیچ میں اس نے حائل یا رکاوٹ ایجاد کر لی. اب کوئی خود ہی سوچے کہ وہ کوئی رکاوٹ کیا چیز ہو سکتی ہے. کوئی حائل یا رکاوٹ ایجاد کر لی جائے. ایجاد کرنے سے مراد کوئی وہاں پر چیزیں رکھ کے اور کارپینٹر وغیرہ کی وہ سامان رکھ کے ایجاد کرنے سے مراد یہ نہیں بلکہ یعنی نماز پہ کوئی فرق نہ پڑے, اور بس یہ کہ اس نے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو کے یا زحمت کر کے کوئی ایسی چیز کہ دونوں عورت اور مرد کے درمیان ایک رکاوٹ آ جائے, جیسے یہی پردہ وغیرہ آ جائے. اچھا, پھر ہے
یا آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ 4.5 میٹر چل کر دوسرے سے انسان دور ہو جائے. آپ کہیں گی کہ نماز کے درمیان اتنا چلنا 4.5 میٹر؟ فوراً دماغ میں آپ کیا آ رہا ہوگا؟ کپڑا ہم خریدنے جاتے ہیں تو وہ اتنے 1 میٹر 2 میٹر 3 میٹر 4 میٹر پھر 4.5 میٹر وہ دیتا ہے. اتنا چلنا پڑے؟ فرماتے ہیں جی ہاں، دوسرا شخص جو ہے یعنی جو نماز پہلے سے پڑھ رہا ہے اور بعد میں کوئی شخص آ گیا، اگر یہ اپنی نماز کو بچانا چاہتا ہے، ورنہ تو احتیاط واجب کی بنا پہ نماز باطل ہو جائے گی. تمہیں اگر اپنی نماز کو بچانا ہے تو کوئی حائل ایجاد کرو، رکاوٹ کوئی بیچ میں لے کر آؤ، یا پھر 4.5 میٹر چل کر دوسرے سے دور ہو جاؤ. تو کیا اتنا چل سکتے ہیں؟ جی ہاں چل سکتے ہیں. اتنا آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں. لیکن اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ مرد دوران نماز چل کر عورت سے آگے چلا جائے. یعنی عورت برابر میں آگے آ کر کھڑی ہو گئی تھی تو مرد کیا کرے؟ مرد دوران نماز چلتا ہوا عورت سے آگے چلا جائے. اس طرح سے اس کی نماز بچ جائے گی. کیا اس کی اجازت ہے؟ جواب جی ہاں اجازت ہے. اسی طرح سے یہ عورت ہے وہ چل کر مرد کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جائے تب نماز بچ جائے گی. یعنی عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی تھی، مرد برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا. اب عورت خود ہی دوران ریورس گیئر لگائے، الٹا چلے اور مرد کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جائے تو وہ نماز بچ جائے گی. یعنی یہ کچھ ایفرٹ چیزیں کرنی پڑیں گی نماز کو بچانے کے لیے. اور اگر یہ تمام چیزیں ناممکن ہو جائیں، اگر یہ تمام چیزیں ناممکن ہو کہ بھئی وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتے، تو پھر وہ آ جائے گا مسئلہ کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس صورت میں پھر نماز باطل ہو جائے گی. یا پھر وہ والا طریقہ کار پہ آپ چلے جائیں کہ احتیاط واجب میں کیونکہ دیگر مراجع کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش موجود ہے، اور وہ جتنے بھی آپ نے نام اس سے پہلے سنے تھے کہ آیت اللہ خوئی کی طرف تو خیر اب رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے مقلدین ایک بارش کا فاصلہ، جیسے آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع ہو سکتا ہے، آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع ہو سکتا ہے، آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں ان کی طرف رجوع ہو سکتا ہے، جو بھی ایک بالش کا فاصلہ قرار دیتے ہیں. تو 10 ہاتھ سے سمٹ کر رجوع کرنے کی وجہ سے یہ فاصلہ ایک بالش پر آ جائے گا، اور ایک بالش کا فاصلہ تو عام طور پر عورت اور مرد کے درمیان ہو ہی جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہو پائے گا تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہوگی. یعنی آپ نے دیکھا کہ یا تو 4.5 میٹر چل کر چلا جائے، یا عورت جو ہے وہ مرد کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جائے، یا مرد آگے چل کر عورت سے آگے نکل جائے، یہ سب چیزیں ہوں گی. لیکن ان تمام پروسیجر میں یہ جو آپ کر رہی ہیں سارے، ان کاموں کے درمیان قبلے سے نہیں ہٹا جائے گا. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ اس طرح سے اوورٹیک کر رہی ہیں یا پورا گھوم کر پیچھے آ کر کھڑے ہونے کے لیے پورا آپ قبلے سے ہٹ گئے. نہیں، قبلے سے کوئی بھی نہیں ہٹنا چاہیے. اور کوئی ذکر بھی اس دوران نہ پڑھا جائے، کوئی ذکر نہ پڑھا جائے. یعنی جو واجب ذکر وغیرہ آپ اس وقت پڑھ رہی ہیں، بلکہ کوئی بھی ذکر نہ پڑھیں اس وقت، کوئی ذکر نہ پڑھیں اس وقت. رک جائیں جس وقت یہ حرکت ہو رہی ہو چلنے ولنے کی. عرفاً نماز کی شکل بھی خراب نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ آپ 4.5 میٹر جو ہے وہ کوئی چلتا ہوا جا رہا ہے اور پھر آگے چل کے دیکھا کہ تو دروازہ بند تھا، پھر وہ مڑ کر واپس آ رہے، لوگ کہیں گے بھئی دوران نمازی کیا ہو رہا ہے. یعنی عرفاً نماز کی شکل ہی بگڑی چلی جا رہی. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو رہی ہے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. عرفاً نماز کی شکل خراب نہیں ہونی چاہیے. اور پھر علماء میں سے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس وقت بھی ہے جب عرفاً نماز شمار ہو، خواہ دوسرے کی نماز باطلی کیوں نہ ہو. مثلا مرد کو پتا ہے کہ یہ عورت بھول گئی ہے اور یہ بغیر وضو آ کر سے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن عرفاً تو وہ نماز پڑھ رہی ہے، تب بھی یہ حکم برقرار رہے گا چاہے عورت کی نماز باطل ہو. یا ممکن ہے اس کا اطلاق اس پر بھی ہو، جیسے وہی آپ نے ابھی سنا. ویسے تو وہاں ازدحام کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی ایسا شخص آ کر کھڑا ہو گیا جو آپ کی فقہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اس نے جو وضو کیا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، وہ ہمارے فقہ کے مطابق مثلا باطل ہے، لیکن عرفاً نماز پڑھی جا رہی ہے، چاہے دوسرے کی نماز باطل ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس فاصلے وغیرہ کی شرط کا خیال رکھا جائے گا.
ایک یہ مسئلہ ہوا. اچھا اب کوئی اس طرح سے بغیر فاصلے کا خیال رکھے ان مسائل کا خیال نہیں رکھا اس نے اور وہ نمازیں پڑھتا رہا کم تر فاصلے پر, تو اس میں پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا؟ آغا سستانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ جاہل مقصر تھا, یعنی وہ یہ سب مسائل سیکھنے چاہیے تھے اس نے کوتاہی کی اور نہیں سیکھے یہ مسئلے, اس بنا پر احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہوگی. لیکن اگر وہ جاہل قاصر تھا, یعنی وہ بیچارہ سیکھ سکتا ہی نہیں تھا, ایسی جگہ پہ تھا کہ جہاں اس کو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا, یا کسی سے اس نے نماز سیکھی تھی اس نے یہ تمام چیزیں اس کو نہیں بتائی تھی, یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے وہ جاہل قاصر بن جائے, اس صورت میں اس کی سابقہ نمازیں صحیح ہیں. لیکن ایک یہ والا آسان والا مسئلہ جہاں احتیاط واجب میں رجوع کا جو مسئلہ ہے, اس میں وہ اب بھی اگر کوئی شخص رجوع کر لے اس مسئلے میں, مثلا آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف, وحید خراسانی کی طرف, آقا سیستانی کا مقلد, تو اس کی سابقہ تمام نمازیں بھی صحیح ہو جائیں گی جو کم تر فاصلے میں پڑھی ہیں, اور آئندہ بھی اگر کم تر فاصلے میں پڑھنی ہو, فقط ایک بالشت کا فاصلہ اسے رکھنا ہو, تو وہ اب رجوع اگر وہ کر لے تو آئندہ کی نمازیں بھی صحیح ہو جائیں گی. یعنی سابقہ نمازیں بھی صحیح ہیں اور آئندہ نمازیں بھی صحیح ہو جائیں گی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک مسئلہ تھا کہ عورت اور مرد کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. اب کوئی ایک دم سے آ کر, اکثر ہم دیکھتے ہیں علماء سے بھی آ کر پوچھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے اتنی جلدی اور مختصر کیسے جواب دیا جائے. پہلے تو احتیاط واجب سمجھایا جائے گا, پھر رجوع سمجھا جائے گا, پھر مراجع کے نام بتائے جائیں گے, پھر اتنی ساری شرطوں کا ذکر ہوگا. تو مسئلہ صرف کیا ہے کہ اتنا ریکمینڈڈ فاصلہ ہے, لیکن اس مسئلے کے پیٹ میں کتنے سارے مسئلے موجود تھے وہ آپ نے دیکھے. کہ اس طرح سے پھر جب ایک ان ڈیپتھ ایک عنوان کے تحت آپ چیزوں کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کو تمام پہلو اس کے واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں کہ اس مسئلے کو پھر کس طرح سے بیان کیا جائے. پھر کوئی مسئلہ آپ سے پوچھے گا بھی تو انہی مسائل کے اندر گھوم پھر کر آپ اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں کسی بھی شخص کے لیے جو مراجع اعظام نے اپنی رسالہ عملیہ میں ذکر کی ہیں.